بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ مسجد پہنچے اور فجر کی جماعت کے لیے اقامت ہو چکی تھی جبکہ آپ فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے تھے، تو کیا آپ جماعت کے بعد وہ 2 سنتیں فوراً پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو طلوع آفتاب تک انتظار کرنا ہوگا؟ اس مسئلے کا جواب محض کسی رائے پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضرت قیس بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا اور ان کے عذر کو جاننے کے بعد فرمایا فلا اذن، پھر کوئی حرج نہیں۔ آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ائمہ حدیث نے اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں۔ اگر کوئی شخص فرضوں سے پہلے 2 سنتیں نہ پڑھ سکا ہو بلکہ اس کے مسجد آتے ہی مسجد میں اقامت ہو گئی ہو تو وہ اسی وقت جماعت میں شامل ہو جائے اور جب فرضوں کی تکمیل پر سلام پھیر جائے تو بعد میں اٹھ کر وہ اپنی 2 سنتیں پڑھ لے۔ اسے اب طلوع آفتاب کا انتظار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جواز متعدد احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ حدیث اول، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن دار قطنی و بہیقی اور مسند احمد میں حضرت قیس بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جماعت کی اقامت ہو گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف پھیرے تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، کیا ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھتے جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جماعت میں شامل ہونے سے پہلے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، تب پھر کوئی حرج نہیں۔ اس فلا اذن کا تفصیلی معنی اور دیگر متعلقہ تفصیلات تحفۃ الاحوذی میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرضوں کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ہی خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو اس پر نکیر کرے اور نہ ٹوکیں بلکہ اسے بحال رہنے دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کے خلاف بات ہے، اور جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ فلا اذن فرما کر اجازت بخشی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے کبار محدثین کرام رحمہ اللہ نے بھی یہی مفہوم سمجھا ہے، چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے، جس کی فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں فوت ہو جائے تو انہیں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ لے۔ امام ابو داؤد نے یوں تبویب کی ہے، جس کی یہ 2 رکعتیں رہ جائے وہ ان کی قضا کب کرے؟ اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے جس سے ان کا مقصود واضح ہے کہ وہ فرضوں کے بعد پڑھ لے۔ امام ابن ماجہ کی تبویب ہے، مفہوم اس کا بھی امام ابو داؤد کی تبویب والا ہے۔ سنن ابی داؤد والی حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی نماز تو 2 ہی رکعتیں ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پہلی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، وہ اب ادا کی ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی رضا کی علامت ہوا کرتی تھی، کیونکہ التمہید ابن عبد البر میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک ضعیف السند روایت میں ہے، میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، جبکہ میں نے ابھی پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے اٹھ کر نماز سنتیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے، البتہ میں 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ میں نے اب پڑھی ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں وَكَانَ إِذَا رَضِيَ شَيْئًا سَكَتَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام پر رضامند ہوتے تو خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔